السلام علیکم۔ آپ ورلڈ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 12 مئی 1986 ہیوسٹن انگلینڈ میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی طاقت اور روزہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پاک بابرکت مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ، جنت الفردوس میں داخل ہونے کا مہینہ، اللہ اللہ کرنے کا مہینہ، توبہ استغفار کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لینے کے دن آ گئے۔ 11 مہینے کے گناہوں کو معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو آدمی رمضان المبارک کا احترام کرے، اس کا ادب کرے، روزہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح سے روزہ رکھے، جھوٹ نہ بولے، آنکھ سے غلط بات نہ کرے، ہاتھ سے غلط کام نہ کرے، سارا دل کا روزہ صحیح طریقے سے رکھے، رات کو بھی تراویح میں قرآن مجید پڑھے اور سنے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری رمضان گزرنے کے بعد اللہ پاک حکم دیں گے، او میرے فرشتوں جاؤ، جنہوں نے روزے رکھی ان کو جا کے مصافحہ کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تم پہ برکت والا مہینہ آ گیا، خیر والا مہینہ آ گیا، اپنے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی درجے بلند کر لو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں نہ جانے کس کس کے لیے یہ رمضان آخری مہینہ، آخری دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں ہوں گے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جو وقت مقرر کر دیا مالک کے کائنات نے اس پہ موت آ جائے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت یہی تعلیم دی، یہی تلقین فرمائی، لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو، لوگوں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہو، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر وقت یہی لگن لگائی، یہی دھن لگائی، اسی مگن میں رہے، جو کالی کملی والے سے سنا اس پہ پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، او لوگوں آؤ میدان جہاد میں چلو، اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان مال قربان کر دو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان مال کھپانے والوں کو اللہ پاک جو اجر دیں گے، جو انعام دیں گے، جو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، جو اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا بندے کو کہ اللہ کی رضا کی کیا قیمت ہے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آؤ لوگوں چلو اسلام کو چمکانے کے لیے نکلو، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آؤ۔ صحابہ کرام کی جماعت چلی، لشکر چلا۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا، جس فوج کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، کیا کہنا اس فوج کا جس فوج کا سردار امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس لشکر کا جس لشکر کا امیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ میدان جہاد میں تشریف لے گئے، جنگ ہوا، جہاد ہوا، کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو کر کے واپس آ گئے، کچھ زخمی واپس آئے، ایک نوجوان تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ اندازہ لگاؤ ایسے موقع پر کسی کو امی یاد کرے گی، کسی کو ہمشیرہ یاد کرے گی، کسی کی بیٹی یاد کرے گی، کسی کی دھی یاد کرے گی۔ اندازہ لگاؤ کتنا خوش قسمت ہے سعد بن ربیع جس کو کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرا سعد کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد کر کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کیسے مقدر ہیں ان لوگوں کے، کتنی تقدیریں اچھی ہیں صحابہ کرام کی۔ اور کیوں نہ ہو انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی بھی ساتھ نہ تھا، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا۔ تلاش کر کے واپس آیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع ملتا نہیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، دونوں جوان چلے جاؤ اور وہاں جا کر آواز لگاؤ سعد بن ربیع تو جہاں بھی ہے تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے، تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ علماء کرام نے لکھا جب ان دونوں جوانوں نے یہ آواز لگائی تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک پہاڑ کی خار میں سے دھیمی دھیمی دھیری دھیری سی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں، تم میرے قریب آ جاؤ۔ دونوں نوجوان پہنچے، جا کے کیا دیکھتے ہیں سعد بن ربیع کے سر سے لے کر پیروں تک 80 کے قریب زخم ہے، تلواروں کی زخم ہے، تیروں کی زخم ہے، پریشان ہے، لہو بہہ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ چوری کر کے زخم نہیں کھائے، ڈاکہ مار کے زخم نہیں کھائے، کسی عورت کی وجہ سے مار نہیں کھائے، دولت کی وجہ سے زخم نہیں کھائے، حکومت کی وجہ سے زخم نہیں کھائے، ایک ہی راستہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس زمین و آسمان کے خالق و مالک کے بتائے ہوئے راستے میں اتنے زخم کھائے کہ سر سے پاؤں تک انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سعد بن ربیع دونوں جوانوں سے کہتا مجھے اٹھا کے لے کے چلو، مجھے اٹھاؤ۔ اٹھائیں کیسے؟ سارا بدن تو کٹا پڑا ہے، سارا بدن تو زخمی ہے، اور اب جاؤ گے کہاں؟ آخری وقت ہے۔ صحابہ کہنے لگے او سعد مدینے میں اگر جانے کا پروگرام ہے کیا بیوی سے ملنا ہے؟ کہتا نہیں نہیں۔ کیا اپنے بچوں کو دیکھنا ہے؟ صحابی کہتا نہیں نہیں۔ پھر کیا بات ہے، کہاں جائے گا؟ صحابی کہتا ہے او لوگوں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا،
میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس حال میں کوئی مرے گا، جس حال میں موت آئے گی، جس حال میں موت کی اجل آ جائے گی، اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ میری تمنا ہے میں آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا جاؤں، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا جاؤں، تاکہ قیامت میں جب میں اپنی قبر سے اٹھوں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوا اٹھوں، دیدار کرتا ہوا اٹھوں میں۔ دونوں نوجوانوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا، زخمی حالت ہے، لہو رس رہا ہے، لہو ٹپک رہا ہے۔ ادھر مدینے پاک میں خبر پہنچا دی سعد بن ربی مل گیا۔ حال یہ ہے، تمنا یہ ہے، شوق رکھتا ہے زیارت کا۔ سرکار مدینے سے باہر تشریف لے چلے، کسی نے پوچھا کالی کملی والے کدھر؟ فرمایا سعد بھی چلے گا، میں بھی چلوں گا، راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ سعد بن ربی کو اٹھا کے لا رہے ہیں، لہو ٹپک رہا ہے، خون رس رہا ہے، بے ہوشی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو زمین پہ بیٹھ کر رحمت والی جھولی پھیلا دی، گود پھیلا دی، اور صحابی کا زخمی سر، زخمی دھڑ، زخمی سر اپنی رحمت والی گود میں رکھ لیا، آغوش رحمت میں رکھ لیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، تھوڑا سا ہوش آیا صحابی کو، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا میری تمنا پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی۔ اور تیرا حال کیا ہے؟ کہتا ہے میرے سارے دکھڑے ٹل گئے، سارے غم غلط ہو گئے، تیرا دیدار مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ یوں آتا ہے سنن کی روایت میں کہ جب صحابی نے یہ بات کہی، دریائے کرم جوش میں آ گیا، سرکار نے صحابی کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا۔ صحابی کا وہ ماتھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا، نعرہ تکبیر، تو کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، کسی کی موت سڑک پہ آئے گی، کسی کی موت آپریشن روم میں آئے گی، کوئی گھر بال بیوی کو دیکھتا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا مرے گا، کوئی بنگلے کو دیکھتا مرے گا، کوئی کوٹھی کو دیکھتا مرے گا، کوئی مکان میں مرے گا، کوئی شاپ پہ دکان پہ مرے گا، کوئی دفتر میں مرے گا۔ سعد بن ربی مبارک ہو، امام الانبیاء کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ کتنے اچھے مقدر تھے ان لوگوں کے۔ اور روایت میں ایک خاص جملہ ہے، اگلی بات سنو۔ جس وقت صحابی کا دم نکلنے لگا، روح پرواز کرنے لگی، اچھل کر زخمی حالت میں پوری طاقت سے اچھل کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ تیرے قدموں میں دم نکل جائے میں بڑا کامیاب۔ شہید ہو گیا، روح پرواز کر گئی، مدینے میں اعلان کر دیا گیا، مضافات مدینہ آ گیا، سارے صحابہ آ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے رو رہے ہیں، اے کاش یہ موت میری ہوتی، اے کاش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میرا دم نکلتا، میری موت آتی۔ فاروق اعظم جیسے رو رہے ہیں، عثمان ذی النورین جیسے کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، طلحہ زبیر جیسے روتے ہیں، اے کاش یہ موت میری بن جاتی۔ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان، اندازہ لگاؤ، میدان جہاد میں زخم کھائے، تیر کھائے، تلواریں کھائی، سرکار کی گود میں دم توڑا، آخری وقت آیا، مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اور جنازہ اٹھانے والے ابو بکر صدیق جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان ذی النورین جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک ہمارا اپنا منظر بھی دیکھا کرو کبھی. ہمیں جو اٹھا کر لے جاتے ہیں جنازے کو، ادھر جنازہ بھی اٹھا رکھا ہے اور نیچے چلنے والا کہتا ہے یہ بڑا بے ایمان آدمی تھا جس کا میں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے. اندازہ لگاؤ کیوں ایسا کرتے ہو. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اتر ملنے والے، ہر وقت سینٹ خوشبو میں رہنے والوں، ہر وقت اچھے صاف ستھرے رہنے والوں، ہر وقت شیشے میں منہ دیکھنے والوں، خدا کی قسم تمام سر سے لے کر پیروں تک سارے بدن کو کیڑے کھا جائیں گے. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنازہ اٹھا کے سعد بن ربیع کا چلے ہیں. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے. اور خاص بات یہ ہے تیرے جنازے کے ساتھ دوست چلیں گے، میرے جنازے کے ساتھ رشتہ دار چلیں گے، کسی جنازے کے ساتھ اولاد چلے گی، کسی جنازے کے ساتھ بھائی برادری چلے گی. سعد بن ربیع مبارک ہو، تیرے جنازے کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے. حضور بھی جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بادشاہ تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بڑا دولت مند تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بہت بڑا وزیر تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر قربانی دی. ورنہ اس کی جان پلاسٹک کی نہیں، ربڑ کی نہیں تھی، لوہے کی نہیں تھی، پتھر کی جان نہیں تھی، میرے تیرے جیسی جان تھی. تکلیف ہوتی تھی، چھرے لگے، تلواریں لگی، تیر لگے، زخم آئے، لہو بہا، تکلیف پہنچی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنازے کے ساتھ چلتے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ عجیب صحابی تھا، یہ عجیب صحابی تھا، نہ نوکری کرتا تھا، نہ کاروبار کرتا تھا، نہ کوئی مزدوری کرتا تھا، پڑا رہتا تھا دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ کہتا جب زیادہ بھوک لگتی ہے میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے اور میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سعد بن ربیع کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے پیر اٹھا کر، قدم مبارک اٹھا کر، پیروں کی انگلیوں سے آپ چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر آپ چل رہے ہیں، ٹنگی سے تشریف لے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا میرے آقا کانٹے نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، آپ اس طرح سے تکلیف سے کیوں چل رہے ہیں؟ یہاں کوئی کانٹے وانٹے تو ہے نہیں، آپ اس طرح سے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا. ابو ہریرہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے کیا معلوم ہے سعد بن ربیع نے 80 کے قریب زخم کھائے، اللہ کے نام پہ جہاد کیا، قربانی دی، اور پھر میری گود میں دم توڑا اور جنازے کا حال دیکھ رہے ہو. تجھے کیا معلوم ہے سعد بن ربیع کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا نوری فرشتہ آیا ہوا ہے، اتنے فرشتے آسمان سے آئے ہوئے ہیں، جنازے کے چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہیں. اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے جنازے کے لیے. اب دل تو پرسٹن والوں تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ چلو زیادہ فرشتے نہ آئیں تو تھوڑے آ جائیں، پر وہ کام کون کرے؟ اور جس سبب سے فرشتے آئے تھے وہ کون کرے؟ کون بیوی سے پرے ہو کر جان دے، کون بچوں کو چھوڑے، کون گھر بار کو چھوڑے اور سب کچھ چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر چلے، اس کی بلندی کے لیے چلے، کفر کو مٹاتا ہوا چلے، شرک و بدعت کو مٹاتا ہوا چلے؟ کون کرے ایسا؟ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا،
جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا، اللہ سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے۔ جنت البقیع میں سعد بن ربیع کا جنازہ پہنچا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اتار کر چلے آؤ، قبلہ رخ میں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود پھیروں گا۔ قبر میں اتارنے والے صدیق اکبر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جیسے، طلحہ زبیر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قبر میں اتار کر چلے آئے اور فرمایا قبلہ رخ میں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود موڑوں گا۔ بھلا جس قبر میں سرکار تشریف لائے وہ قبر ہے یا جنت ہے؟ آپ تشریف لے آئے قبر میں، جس کا سارا بدن کٹا ہوا ہے، سارا بدن زخمی ہے، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا زخمی سر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پھیرا، باہر تشریف لائے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو فرماتے قبر بڑی خوفناک جگہ، بڑی وحشتناک جگہ، بڑی ڈراؤنی جگہ، آپ ہنستے ہوئے تشریف لائے۔ فرمایا سعد بن ربیع ہنس رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ قبر میں ہنس رہا سعد، قبر میں۔ وہ کیوں ہنسا؟ فرمایا جب جنت کی کھڑکی کھلی، جب جنت کا دروازہ کھلا اور حوروں نے مبارکباد دی اور جنت کا نظارہ آیا تو صحابی ہنسنے لگا، مجھے بھی صحابی کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ بھی چاہتے تو ہیں کہ ایسا ہو، پر ہو کیسے؟ فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ قرآن کریم کو لوگ پرانی کتاب کہتے ہیں، قصوں والی کتاب کہتے ہیں، کہانیوں والی کتاب کہتے ہیں، اس لیے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور ایک ایک لفظ پہ یقین ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تلاوت کردہ کلام ہے، جبریل امین کا پڑھا ہوا کلام ہے، جو اس عقیدے سے پڑھتا ہے پھر یہ قرآن اس کو رنگ دیتا ہے۔ اور اسی قرآن کی برکت تھی کہ پوری امت میں دو آدمیوں کی قبر سے دنیائی میں جنت کی خوشبو آئی، پوری امت میں۔ ایک امام بخاری رحمہ اللہ، ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیائی میں سن 62 میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو خوشبو ہی خوشبو تھی۔ کسی نے کہا کسی مرید نے سینٹ ڈال دیا ہوگا، لیبارٹری والے قبر کی مٹی لے گئے، انہوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، ریسرچ کی، تجسس کیا، یہ رپورٹ دی کہ یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا عظیم خطیب مقرر، ختم نبوت کا نگہبان، پاسبان، محافظ، جیل میں ہے۔ گورنمنٹ دانے پیسنے کے لیے غلہ دیتی ہے شادی کو، اس لیے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے۔ سید کا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری صبح کو انتظامیہ کے حوالے آٹا کر دیتا ہے، پر جیل والوں کو شبہ اور شک ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ پچھلی رات ہوئی سپرڈ جیل کے عملے نے چھاپا مارا، بخاری کی کوٹڑی پہ آ کے دیکھا پچھلی رات ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بخاری قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا شاہ جی یہ کیا ہے؟
فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں وہ میرا کام کر رہا ہے، میں اس کا قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ میرے ذمے جو گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی خدا خود کرے یا فرشتوں سے کرائے اس کی مرضی۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور کمائی کر کے لے گئے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، پورے رمضان کے مہینے میں پورے رمضان میں 2 چپاتی کھائی، پورے رمضان میں۔ تو مولانا عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کر دیا اپنے حضرت سے کہ حضرت 2-4 نوالے تو کھا لیا کرو، کچھ تو لے لیا کرو۔ فرمایا مولانا ایک قرآن رات کو ختم کرتا ہوں، ایک قرآن دن میں ختم کرتا ہوں، میرے منہ میں دنیا ہی میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، ہر وقت بھوک ہوتی ہی نہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کس انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابہ اکرام میں سے ہیں، گورنر رہے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مدینہ منورہ آخری وقت ہے، چاروں طرف صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگے تو پاس بیٹھے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو، رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے دار ہوں، اب رمضان ہو اور میں روزے دار ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو جائے۔ ہاں آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، خشکی زبان پہ ہو اور آواز آئے چلو اللہ تعالیٰ کے دین نے تجھے بلایا، چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے چلو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، میں اس میں شامل ہو جاؤں، کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں اور پھر کئی کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑے، میرا ٹکڑا ٹکڑا کر دے، میری زبان بھی کاٹ لے، کل اللہ پاک کی حضور میں جب میں جاؤں میرا اللہ پوچھے او معاذ دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیسے ہی ارادے تھے ان کے، کیا تمنائیں تھی، کیا آرزویں تھی صحابہ کی، کیا حسرتیں تھی۔ آج میری اور اپنی حسرت بھی دیکھو، اتنا روپیہ ہوگا یوں کروں گا، اتنے بچے ہوں گے یہ کام بڑھاؤں گا، یہ کاروبار بڑھاؤں گا، دکان بڑھاؤں گا، اپنے رہنے سہنے کا معاملہ بڑھاؤں گا، کارخانہ فیکٹری بڑھاؤں گا، اور یہ کبھی نہیں کہتا میں اپنی قبر کو ٹھنڈی بناؤں گا۔ ان حضرات کی یہی منشا رہتی تھی ہر وقت، اور اسی جستجو میں رہتے تھے اور اسی لگن میں رہتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ کسی وقت بھی وہ قرآن اور حدیث پاک سے پڑھے نہیں جاتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مصیبتوں کا مارا ہوا، پریشانیوں کا مارا ہوا، اندازہ لگاؤ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے میری نظر پڑی بلال کے چہرے پہ، اتنی لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، امیہ نے گلے پر پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیا، رگ رگ میں کانٹے چبو دیے، پریشانیوں پر پریشانی دی، دکھوں پہ دکھ دیے۔ تبھی تو قرآن صحابہ کرام کے ایمان کی جا بجا گواہی دیتا ہے۔
ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے نام پہ، ایمان اور یقین کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے نام پر جہاد کیا، لڑائی کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، خدا کہتا ہے یہی لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، میری ذات بڑی کریم ہے، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑی مہربانیوں کا مالک ہوں، لطف و عطا میرے پاس ہے، جود و سخا میرے پاس ہے، تم مانگنے والے بنو۔ قریب کے زمانے کے بزرگوں نے بھی بڑی محنت کی اور بڑی جد و جہد کی، کوشش کرتے رہے ہر وقت۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید، کروڑا پتی، بہت امیر آدمی، لیکن تمام کا تمام اپنا اثاثہ اور اپنی زندگی اس پر خرچ کر دی کہ جس کو کلمہ نہیں آتا اسے کلمہ سکھاؤ، بے نماز کو نمازی بناؤ، جو راستہ بھولا ہوا ہے اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دو، اللہ کے راستے میں لا کے کھڑا کر دو، ہر آدمی اپنی آخرت والی زندگی کو درست کر لے۔ اور یہ تو ایسا برکت والا مہینہ اور وقت ہے کہ اس میں تو جتنی کمائی کر لو گے اتنا ہی تھوڑا، جتنی کمائی کر لو گے اتنا ہی تھوڑا، کیوں؟ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ۔ میرے علم میں پاکستان میں کئی عالم بزرگ پچھلے رمضان کے بعد رخصت ہو گئے، کئی، ایک دو نہیں، کئیوں کی تعداد۔ تو یہ وقت غنیمت ہے، یہ ساتھ غنیمت ہے، یہ وقت میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے غنیمت ہے۔ ان راتوں کی قدر کرو، ان دنوں کی قدر کرو، خدا کی قسم یہ جو سانس آج آ رہے ہیں نا، جن کی بے قدری کر رہے ہو، آخری وقت میں ایک سانس 1 کروڑ روپے کے بدلے میں نہیں ملے گا۔ جب دم نکلے گا ایک سانس 1 کروڑ کے بدلے میں نہیں ملے گا، تخت و تاج دے کر کے نہیں ملے گا ایک سانس۔ آج اسی لیے قرآن مجید اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آؤ، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، کس کے لیے بخشش کا آتا ہے، کس کے لیے نجات کا آتا ہے، کس کے لیے مغفرت کا آتا ہے، اور کون بدبخت ہے جس کی رمضان میں بھی نجات نہ ہوگی۔ یہ سارے علماء کرام الحمدللہ مبارک ہو، بڑے بڑے عالم آپ لوگوں کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ورنہ علاقوں میں مسئلے بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں تو الحمدللہ دیوبند کے عالم اور سورت کے عالم اچھے خاصے لکھے پڑھے، مسائل سے واقف، یعنی لوگوں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ دین کے مسائل کس قدر طویل ہے اور ہم نے ان کو کتنا مختصر سمجھا ہوا ہے۔ وضو کے مسائل ہم لوگ نہیں سیکھتے، نماز کے مسائل ہم لوگ نہیں سیکھتے، روزے کے آداب و احترام ہم لوگ نہیں سیکھتے۔ اب کئی بدبخت ایسے بھی ہیں، یہاں تو خیر نیک لوگ ہو تم، تو ہمارے یہاں تاش کھیلتے روزہ رکھ کر کہ چلو روزہ کٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان علماء سے پوچھ لو، جتنی دیر آدمی تاش کھیلتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سمجھو خنزیر کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ ان علماء سے پوچھو، تاش کھیلنے والے کو وعلیکم السلام کہنے کی اجازت نہیں، سلام کرے اس کے جوا کھیلنے والے کے سلام کے جواب دینے کا حکم نہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ان راتوں کی قدر کرو، ان دنوں کی قدر کرو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو۔ ایک قرآن پڑھنے والا کئی قرآن پڑھے، درود شریف کی تسبیح بڑھا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے، دیکھو نماز اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو،
میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں نے بھی حج کیا تم بھی حج کرو۔ خدا یہ نہیں کہتا، بلکہ خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او لوگو میرے نبی کی ذات پر درود پڑھو، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 بار اللہ کی رحمت کی چادر آدمی کو چھپا لیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی پھنسا ہوا کھڑا ہوگا، پریشان حال ہوگا، نام اعمال تلے گا، نیکی کوئی نہیں۔ ایک بزرگ تشریف لائیں گے اللہ والے اور فرمائیں گے اتنا سا رکا نکال کے دیں گے چھوٹا سا کہ یہ رکھ لو، نام اعمال تول لو، جب تلے گا تو نیکیوں کا پلڑا اس طرح سے کاغذ سے بڑھ جائے گا۔ وہ رونے والا کہے گا آپ کون ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میری تو نیکی کوئی نہیں تھی۔ فرمایا میں تیرا نبی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ پر جب درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہ ایک درود ہے جو میں نے اس پلڑے میں رکھ دیا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو، کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، رمضان کی تراویحوں میں بوجھ سمجھ کر کھڑے نہ ہو، شوق سے سنو۔ اللہ پاک سنانے والوں کا سنانا اور سننے والوں کا سننا مقبول و منظور فرمائے، اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بیان جو انہوں نے ہیوسٹن انگلینڈ میں کیا تھا سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔